ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی کہ شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اپنا اور امامہ کا حمایتی اور ایک طرف دار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا۔ اسے ناصرہ کی اس نام و نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر میں اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی روح میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ پہلے محبت کرنے والے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا، کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی ان دونوں کے عالم میں درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا جان کر بھی سن کر بھی شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اسی طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں۔ کون جانتا ہے؟ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلہ تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اذیت سے کرتے وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے جان کے بھی کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا، جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک روتی رہی، اور پھر اس نے اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ رویہ بدل جائے اور وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے والدین بھی مجھ پر ترس کھا جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد بھی نہیں کرتے تب بھی کم از کم آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی زندگی مرضی کے مطابق گزار سکوں گی۔ مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے کیسے نکلوں اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک اس پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا، اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا، کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس سے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان کی طرف کھلتا تھا۔ اگبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں۔ اس کے گھر میں کچن کا دروازہ وہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تو وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی، رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں کہ جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید
کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائیڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی، جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ میں دبے قدموں سے اٹھ کر وہ تاریکی ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے سے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے اپنی کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا تھا، اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو بھی وہ تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ پیچھے اس کمرے کی لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائیڈنگ ونڈو کو ہٹایا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سے امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں، تمہیں گارڈز یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھی، مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، ابھی اسی وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں اور بھجوا رہے ہیں۔ میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی، مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل کو کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کروائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے مجھے کہیں اور شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جماہی لی سے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی۔ میں تمہیں صبح، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود کو بھی اپنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس، مگر وہ تو شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ سے اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے اور میری صورتحال کو سمجھ لیں گے، مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میریج ہے میں نے تمہیں بتایا ہے، مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں چھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی سے سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ پلکیں چھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کی شادی کو۔ کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز
کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار بات کرتے ہوئے رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے اس طرح اس کی اچانک شادی کی ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے کہ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس سے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی تھی، یک دم گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم سوچ لو، لاہور جا کر تم کیا کرو گی؟ وہ اب تم سے شادی نہیں کر سکتا، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو نہیں پتہ چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں دور سے سالار کی آواز سنی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑ آؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ یک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑ آؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی اور وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل سے اس نے اس چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھاؤں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتی اور ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈو اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے سے اس پر اچرتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تم گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی تو شاید تمہارے گھر والوں میں سے کسی کی تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اس بار، اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھر آئی آواز میں مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنسو پوچھنے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں، امامہ کے جواب میں سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب تمہیں پتہ نہیں؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر تم آخر لاہور کیوں جا رہی ہو؟
تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھی، کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل۔ جلال کے علاوہ سالار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا اور پھر اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیونسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی اسے خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ تم کر رہی ہو، اسے بھی نہیں۔ تمہیں حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو، سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو جواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈو اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً میری خودکشی کی ہی بات کر رہی ہو تم، سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ What is next to a city؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ And what is next to pain؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ Nothingness۔ What is next to nothingness؟ سالار نے اس انداز میں ایک اور سوال کیا۔ Hell۔ امامہ نے کہا۔ And what is next to hell؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ What is next to hell؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے، مرطوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے، سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، آ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھا کرو گے۔ What is next to city؟ امامہ نے بہت لسانیت سے کہا۔ یہ تمہاری پیش گوئی ہے، سالار نے اس کی بات سے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ تجربہ۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے، کی تو تم نے بھی خودکشی کی ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنے طریقے سے یہ کوششیں کی تھیں، تم نے اپنے طریقے سے کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں،
اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کے ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، چھی، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں جلال انصر، سالار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تو مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے ناراضی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا ہے؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، واٹ ریبش۔ امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اسے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔ میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا نہیں چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہے وہ کہوں۔ فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار کی آزادی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع پر آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈو اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں کہ تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگیں۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالات کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت یا قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئیں؟ امامہ ونڈو اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال دوبارہ نہیں دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی سی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔